الحمدللہ الحمدللہ الذی وعظ فذم الدنیا الفانیہ وشوق الى جنت قطوفها دانیہ وخفف عطاش الهوى ان يسقوا من عین آنیہ احمده على تقویم شأنیہ واستعینه من شر شانئ وشانیہ واحصل بتحقیق التوحید ایمانیہ وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلاة ممهدة لعزة بانية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أو كما قال في مقام آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ ابا بدی وقات تمام تعریفیں، توصیفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، ثنائیں، بزرگیاں اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی۔ صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو اللہ جل وعلا کی صفات کا مظہر اتم ہے، اور صلاۃ و سلام ہو میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام متبعین پر تا صبح قیامت آنے والے ان غلاموں پر جنہوں نے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں لیکن حضور کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک جان تو کیا، ایک جہان تو کیا، کروڑوں جہان بھی صدقہ دینے کے لیے تیار اور خوش اور راضی رہتے ہیں۔ اس کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ جل وعلا یہ ارشاد فرماتا ہے، اے بنی آدم تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل فرمایا۔ یواری وہ کیا کرتا ہے، چھپا لیتا ہے، سوآتکم کس چیز کو، تمہاری ان مکروہات کو، ان بری چیزوں کو جنہیں تم لوگوں پر عیاں نہیں کرنا چاہتے، واضح نہیں کرنا چاہتے، وریشا، اور فرمایا لباس کے بعد ہم نے تم پر یقین نازل فرمایا، اس کے ساتھ ہی ہم نے تم پر اطمینان اور ایقان اور اتقان نازل فرمایا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے، جی ہاں یہ وہی شعبان ہے اس کے متعلق میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا ہے، اور فرمایا رمضان، اور رمضان المکفر، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، تو یہ ہو گیا میرا، یہ ہو گیا رمضان، اور رمضان شہر اللہ، کس کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی محبوب دن آتا ہے، محبوب وقت آتا ہے، محبوب لمحہ آتا ہے جس میں ہم رغبت رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار عید کا دن ہے، کوئی لباس اچھا سلایا کہ نہیں سلایا، کیا پہنیں گے۔ تو شعبان یہ وہ مہینہ ہے جسے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس کے آنے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے ہم نے بھی کوئی لباس تیار کیا ہے یا نہیں کیا۔ جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، قال الامام الغزالی فی تفسیر هذه الآیہ، آپ نے فرمایا یہاں لباس سے مراد کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ای
انزلنا علیکم العلم واسوۃ رسول اللہ، کہ ہم نے تم پر علم نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ علم نازل فرمایا، اور تم پر اپنے حبیب کا اسوہ نازل فرمایا. تو لباس کیا چیز ہے؟ علم. لباس کیا چیز ہے؟ علم. اور اس علم سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ. اب وہ علم تھا، اس میں کیا تھا؟ عدل تھا، انصاف تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، حق گوئی تھی، حق سننا تھا، حق کہنا تھا، حق کو قبول کرنا تھا، کذب کا انکار کرنا تھا، کذب کو چھوڑ دینا تھا، باطل سے بچ جانا تھا، باطل سے اپنے آپ کو بچانا تھا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، نہ خود بچنا تھا، اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا تھا. تو فرمایا انزلنا علیکم لباس، ہم نے تم پر اپنے حبیب کا اسوہ نازل فرمایا، اپنے حبیب کی سیرت نازل فرمائی. وہ جو علم ہم نے تمہیں دیا اس کی عملی صورت اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں عطا فرما دی. اب جس نے تم میں سے جس نے میرے حبیب کی سیرت کا لباس اوڑھ لیا، تم میں سے جس نے میرے حبیب کی سیرت کا لباس اوڑھ لیا، تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ یواری سوآتکم. میں رب العالمین تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے میرے حبیب کی سیرت کا لباس اوڑھ لیا تو تمہارے اندر جو ناپسندیدہ باتیں ہیں، جو معیوب چیزیں ہیں، جو نقائص ہیں، وہ لباس ان کو چھپا لے گا. وہ لباس ان نقائص کو، ان عیوبوں کو کیا کرے گا؟ چھپا لے گا. اب حضور کی سیرت کا لباس تو پہن لیا، پہننے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا، اے مالک کریم، اے مالک کریم، تو نے حکم دیا، میں نے پہن لیا. اب جب انسان اپنے محبوب کا پسندیدہ لباس پہنتا ہے تو ایک خواہش یہ ہوتی ہے میں بھی اسے دیکھوں جس کے لیے پہنا ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھے جس کے لیے پہنا ہے. فرمایا جب تو پہن لے وریشا، ہم نے اس لباس کے ساتھ ایک اور چیز کو نازل فرمایا ہے جسے یقین کہتے ہیں. جسے چونکہ تو بندہ ہے، چونکہ تو بندہ ہے، تو یہ لباس پہن لینے کے بعد ہمیں دیکھ سکے نہ دیکھ سکے، ہمیں دیکھ سکے نہ دیکھ سکے، یہ یقین رکھنا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، یہ یقین رکھنا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک بادشاہ کے ہاں اگر ایک نابینا کا بڑا مقام ہے تو وہ اندھا جو بادشاہ کا مقرب ہے اسے نظر تو نہیں آتا، لیکن بادشاہ کو نظر آتا ہے، بادشاہ اس کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا عام رعایا سے، عام لوگوں سے افضل ہے کہ نہیں افضل؟ افضل ہے نا. اب وہ بادشاہ کو دیکھے یا نہ دیکھے، بادشاہ تو اسے دیکھتا ہے نا. جب بادشاہ اسے دیکھتا ہے تو وہ افضل ٹھہرا. اسی طرح جو شخص سیرت محمدی کا لباس اوڑھ لیتا ہے اسے اللہ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے. اور جب اللہ اسے دیکھتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کا مرکز وہی شخص ہو جاتا ہے، تو کائنات کی ہر چیز کا مرکز وہی شخص ہو جاتا ہے. احباب ذی وقار، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ نماز. لیکن نماز سے بھی پہلے ایک مقدمہ وہ ہے جو خود رب العالمین سنے گا اور اس کے ہاں سنوائی ہوگی، اور اس کے متعلق فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، نماز سے پہلے بھی قتل کا مقدمہ ہوگا، اور قتل بھی ان بچیوں کا ہوگا جو پیدا ہوئی اور زندہ درگور کر دی گئی. انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. خود رب العالمین ان سے سوال کرے گا تمہیں کس چیز کے سبب زندہ درگور کر دیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا؟ احباب ذی وقار، ہم من حیث القوم
اپنے اخلاقیات میں کہاں کھڑے ہیں؟ شاید 7 مارچ 2022 ایک مرتبہ پھر پاکستان میں قیامت صغریٰ کا دن تھا، جس دن ایک نوجوان اپنی بیٹی کے پاس آئے، ماں سے اس بچی کو لیا، زمین پر پٹخا اور 5 فائر مار کر اسے وہیں ہلاک کر دیا۔ اس وقت ساری قوم کو سوچنا چاہیے تھا، کیا یہ اسی کا نتیجہ تو نہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو غریب ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو دکان میں نقصان ہو جائے گا، ارے اس طرف آئیں گے تو خسارہ ہو جائے گا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں، جس نے اپنی بچیوں کو بچایا، جس نے عورتوں کو بچایا، نہ وہ خود بچے گا بلکہ فرمایا اس کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ آئیے دلیل لیجئے، ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ، ساسا بن ناجیہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے میرے آقا آپ کو ایک بات نہ سناؤں؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ساسا کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساسا جاہل تھا، ساسا اسلام سے بہت دور تھا۔ ایک دن کیا ہوا، میری 2 اونٹنیاں چرتے چرتے کہیں نکل گئی، میں ان کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ ایک مکان کو پایا، اس میں ایک بوڑھے کو پایا، وہ اور میں بیٹھ گئے، گفت و شنید ہونے لگی، اس نے پانی منگوا لیا، یہاں تک کہ کھجوریں بھی کھانے کو آ گئی۔ اب اتنے میں وہ بوڑھا جس کے پاس میں گیا تھا، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی تھی۔ جب میں کھجوریں کھا رہا تھا، وہ آواز دے کر پوچھنے لگا، لڑکا ہے کہ لڑکی؟ لڑکا ہے کہ لڑکی؟ تو میں نے ساسا نے پوچھا، اگر لڑکا ہوا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، لڑکا ہوا تو ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، عزت بڑھائے گا، اس کا اکرام کریں گے۔ پوچھا اگر لڑکی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہا اگر لڑکی ہوئی تو میں ابھی اسے دفن کرا دوں گا۔ حضرت ساسا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آقا میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا وہ ایک سودا نہ کر لیں؟ وہ پوچھنے لگا کیا سودا کرنا ہے؟ کہا یہ بچی مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا یہ بچی تو میں تمہیں دے دوں، تم مجھے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا میری یہ 2 اونٹنیاں تم رکھ لو، میری یہ جو 10 ماہ کی 2 اونٹنیاں ہیں تم رکھ لو، یہ بچی مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا اتنے پر اکتفا نہیں کروں گا، یہ 2 اونٹنیاں بھی لوں گا، اور تیسرا وہ اونٹ جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو مجھے یہ بھی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کر اس ایک بچی کی جان بچائی۔ جب میں نے اس کی جان بچائی، اللہ نے میرے دل میں بیٹیوں کے لیے ایسی محبت داخل فرما دی۔ پھر میں کیا کرتا، قبیلہ قبیلہ جاتا، پتہ کرتا، جہاں کہیں کوئی بچی ہوتی، اے میرے آقا 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کر اسے خرید لیا کرتا، اپنی حویلی میں لے آیا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 365 بچیاں میرے گھر میں پلی بڑھی، میں نے ان کی پرورش کی، کیا اللہ مجھے اس کا کوئی انعام دے گا؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساسا کی جب یہ بات سنی، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا تو ابھی پوچھتا ہے کیا اللہ اجر دے گا؟ احساسا کیا جہنم سے نکل کر دارالسلام میں داخل ہو جانا، کیا کفر سے نکل کر محمد کی غلامی میں داخل ہو جانا، کیا اللہ کی طرف سے اجر نہیں ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے اجر نہیں ہے؟ سن ساسا، یہ تو یہ رہا، اور میں محمد اللہ سے کبھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ تیرا اجر ضائع نہیں فرمائے گا، انشاءاللہ وہ تیرا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ آباب دی وقار میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روز قیامت کا حال بیان کرنے لگے۔ فرمایا اس دن ہر شخص نے، ہر نبی نے اپنی عزت، اپنے اکرام اور اپنے مقام کے مطابق اللہ کا عطا کردہ لباس زیب تن کیا ہوگا۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اس دن جناب آدم جو تمہارے ابا جان ہیں، انہوں نے سبز حلہ پہنا ہوگا،
اور ان کی جگہ وہ اللہ جل وعلا کے عرش کے سائے کے نیچے تشریف فرما ہوں گے، اور وہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ تک رہے ہوں گے کس کس کو کہاں کہاں لے جایا جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہوں گے۔ اتنے میں اچانک کیا ہوگا کہ میرا ایک امتی جسے فرشتے پکڑ کر جہنم کی اور لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جناب آدم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم آواز دیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد۔ احباب دی وقار، اس وقت کو امیجن کیجئے، یہ وہ وقت ہے جس دن انبیاء کرام فرما رہے ہیں اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اے موسیٰ کو ماننے والوں، اے موسیٰ کے دین کے لیے آزمائشوں کو برداشت کرنے والوں، اے عیسیٰ کے وفاداروں، اے عیسیٰ کے انصاریوں، آج عیسیٰ تمہارے کام آنے کو نہیں، آج کسی اور کا قدر لے لو۔ اس دن مجھ محمد میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان نے بڑا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، عرض گزار ہیں، کسی کے پلہ پہ ہوں گے وقت وزن عمل، کسی کے پلہ پہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا۔ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب ابو البشر کی صدا سنوں گا میں عرض کروں گا لبیک لبیک یا ابو البشر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت آدم مجھ سے بتائیں گے یا احمد آپ کا وہ فلاں امتی دیکھیے دیکھیے، ارے دیکھیے دیکھیے اسے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں دیکھوں گا میں آگے بڑھوں گا، فرشتوں سے کہوں گا ارے رک جاؤ، اسے کہاں لیے جاتے ہو، اسے کہاں لیے جاتے ہو؟ وہ گزار ہوں گے لا نوصل اللہ، یا رسول اللہ ہم تو حکم کے باندھے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارکہ کو پکڑیں گے، عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنے رب سے عرض کریں گے، کیا تو نے یہ نہ فرمایا تھا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ یا محمد، اے محمد ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا یہ وعدے میرے ساتھ نہ تھے؟ اللہ جل وعلا کی رحمت جوش میں آئے گی۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آواز آئے گی اطیعوا محمدا اطیعوا محمدا۔ فرشتے جب یہ حکم سنیں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے امتی کو کوئی تکلیف دیں، آپ کے امتی کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ ہو تعمیل یہ زہرا کیا ہے، حکم والا کی نہ ہو تعمیل یہ زہرا کیا ہے۔ احباب دی وقار، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، چلو اسے واپس میزان پر لے چلو، اسے واپس میزان پر لایا جائے گا، اس کے عمل تولے جائیں گے۔ ابھی وہ اس کے نیکیوں کا پلڑا جو تھوڑی دیر پہلے وہ ہلکا تھا ابھی بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور انگلی کے پورے کے برابر ایک کاغذ نکالیں گے، اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے، جب اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سارے محشر کی توجہ کا مرکز وہ غلام اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا آواز آئے گی، تحقیق یہ کامیاب ہو گیا، تحقیق یہ بری ہو گیا، اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وقت، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وقت چشم بد دور ہو، کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے
اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اب جب فرشتے اسے جنت کی اور لے جانے لگیں گے، وہ عرض کرے گا ارے رکو ٹھہرو، مجھے اپنے شفیق سے، مجھے اپنے کریم سے، مجھے اپنے رحیم سے ایک سوال تو کر لینے دو، مجھے ایک سوال تو کر لینے دو۔ اے میرے آقا، یہ کیا تھا جو ایک انگلی کے پورے کے برابر آپ نے میرے عمل میں، میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا، جس سے وہ بھاری ہو گیا۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، امتی کو چاہیے اسے سنے، اپنے انگ میں بٹھا لے۔ خدا کی قسم وہ محمد جو اپنے امتی کی ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہوئی دعا کو نہیں بھولتا، وہ محمد اپنے امتی کا، اس کی سیرت کا لباس اوڑھنے کو کیسے بھول جائے گا۔ حضور فرمائیں گے یہ وہی درود پاک تھا جو تو نے پڑھا تھا تو میں نے اسے تیرے لیے محفوظ کر دیا۔ احباب ذی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم تکریم اور حقوق انسانیت سیکھ لیں اور انسان کو انسان کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، اور انسانوں کے لیے وہ معیار جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، افضلیت کا وہ معیار جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا ہے، اسے تسلیم کر لیں اور اپنی بیٹیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کی توہین مت کریں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ خدا را ابھی وقت ہے، ایک مرتبہ پھر وقت ہے، آئیے قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کی تعلیمات سے اپنی لو لگا لیجئے، اور قرآن آپ کو آپ کی بیٹیوں، آپ کی ماؤں، آپ کی بہنوں کے متعلق جو احکامات دیتا ہے انہیں سیکھیے، عمل کیجئے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔